درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم حاضرین سامعین، ہمارا آپ آج علماء کرام سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں تاکہ آپ حضرات کی سرپرستی میں اس میٹنگ کا باضابطہ آغاز ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں قائد اہل سنت شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت حافظ قاری مولانا عبدالرحمن مستند علماء کرام، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الہی سے حافظ قاری عبدالرحمن صاحب نے اس پروگرام کا آغاز فرمایا اور باضابطہ ہم اور آپ اب آگے بڑھیں گے. میں بلا تاخیر دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز کے ایک متعلم کو مدعو کر رہا ہوں کہ نعتیہ کلام پیش کریں. تقریباً 10-12 سال سے انتھک محنت چل رہی ہے کہ جلوس عید میلاد النبی، وہ جلوس جو محسن انسانیت کی یاد میں ان کی امت کے نوجوان اور سارے دیوانے روڈ پر نکلتے ہیں، اس جلوس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے حضور معین ملت اس طرح کی نشستوں کے ذریعے سے کئی بار کوشش کر چکے اور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے حضور معین ملت کا اور علماء اہل سنت کا یہ عظیم پیغام اور بہترین رہنمائی ممبئی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ جلوس عید میلاد النبی سے خرافات اور دیگر غیر شرعی کام کو ختم کیا جائے. میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں علماء اہل سنت ممرا کا اور جماعت اہل سنت ممرا کا کہ وہ بھی حضور معین ملت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آج اس طرح کا یہ پروگرام منعقد کیے ہیں. میں بلا تاخیر مائک پہ مدعو کر رہا ہوں نعت نبی کے لیے دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز کے متعلم کو آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائیں. ہمارے اوراق کے درمیان تشریف لا کر کے ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں. اوراق میں چاہیے گا کہ ممرا کی سرزمین پر ممرا کے ائمہ کرام اور علماء ذوی الاحترام اس میٹنگ کو بخوبی قائم کرتے اور اپنے اپنے مصالح سے مدرسوں سے ضرورت
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयूज़ व बरक़ात प्रमोशन किया जाता, लोगों के दिलों में उतारा जाता कि जुलूस ये इस्लाम के तशक्कुर के तौर पर जुलूस का इनेकाद किया गया है, इसे पामाल न किया जाए। एक पैगाम है ईद मिलाद की, इस पैगाम में खुराफात को शामिल न किया जाए। अदब और एहतराम के साथ ज़रूरी खास तहरीर करते हुए नातो मनक़बत पढ़ते हुए इस जुलूस को निकाला जाए। शहर की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े डेकोरेशन, ठीक है, डेकोरेशन करना, लाइटिंग करना बाहर से सवाब भी है, लेकिन हद से ज़्यादा तजावुज़ कर देना ये नुकसानदेह भी है। लिहाजा अगर हमें लाइटिंग करनी है तो अपने मसाजिद में करें, अपने घरों में करें, अपने मदरसों में करें। बड़ी बड़ी लारियों में डेकोरेशन करके रोडों पर निकालना गोया आदाबी जुलूस से हटकर है ये, क्योंकि इसमें ज़ाहिर जुलूस को तकलीफ होती है और जुलूस के जो मुनकरीन हैं उनको अच्छा खासा मौका मिलता है हमारे जुलूस को मजाक बनाने के लिए। हमारे बच्चे गाड़ियों पर डांस करते हैं, घुटों पर बैठ करके नारेबाजी करते हैं, न जाने कौन से नारे लगाते हैं। इससे अइम्मा-ए किराम, उलमा-ए किराम आने वाले जुमा में बाकायदा अपनी मसाजिद से पैगाम और नारा बताएं कि यही नारा लगाना है, इसके अलावा कोई नारे न लगाए जाएं, ताकि हमारे जुलूस की हुर्मत सलामत रहे, इसकी इज़्ज़त व तकरीम सलामत रहे। यही मीटिंग की ग़र्ज़ व गायत है। रब्बे कायनात हम सबको अपनी हबीब के सदक़े में ज़िंदा और जावेद ईमानदारी के साथ में महबूब की मिलाद को मनाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप जान रहे हैं प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। हमारे दरमियान हज़रत कारी नसीम अहमद साहब खतीब व इमाम सुन्नी नूरी जामी मस्जिद तशरीफ़ रखते हैं और जनाब मोहतरम नईम रज़वी साहब मुमरा शाह रज़ा अकेडमी के ज़िम्मेदार हैं। गरीब नवाज़ मस्जिद दारुल उलूम शफिया गरीब नवाज़ से हज़रत कारी मोहम्मद सज्जाद साहब तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना मारूफुल क़ादरी साहब खतीब व इमाम खदीजा मस्जिद, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी अताउल्लाह साहब सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम शफिया गरीब नवाज़ भी तशरीफ़ रखते हैं। उलमाए किराम की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब क़िबला तशरीफ़ लाते ही होंगे। मशवरों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लिहाजा मैं मुमरा के एक होने के बाद से मुमरा के शुरू में जाना चाहूँगा, यानी कि अपनी कीमती मशवरों से नवाजने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ आ रहे हैं स्टेशन सुन्नी मस्जिद के खतीब व इमाम दारुल उलूम शफिया गरीब नवाज़ के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी अताउल्लाह साहब क़िबला। हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ। चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सवाए इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। मोहतरम हज़रात, ये ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई और रज़ा एकेडमी जो मुतहर्रिक तंजीम है, उसके कोशिशों से इसके परचम तले ये अहम मीटिंग जो आज तलब की गई है, किसी भी मजहबी तक़रीब में
بچا جائے، غلط رسموں سے پرہیز کیا جائے۔ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر دیکھا گیا ہے کہ کچھ سالوں سے کچھ غلط باتیں ناسمجھی کی بنیاد پر کچھ نوجوانوں نے اس میں شامل کر رکھا ہے، جیسے ڈی جے وغیرہ بڑے اہتمام کے ساتھ سجا کر اور بجاتے ہوئے گاڑیوں سے لوگ نکلتے، اور درمیانے جلوس جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ قائد جلوس نماز کے لیے جو بھی قریبی سنی مسجد ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ عوام کا حال اس وقت بھی دیکھا جائے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز عصر و مغرب کا وہ اہتمام نہیں کرتے ہیں جو جلوس میں شرکت کے بعد کرنا چاہیے۔ دوسری چیز دیکھا جائے تو جلوس میں مہذب طریقے سے ہم سب کو چاہیے کہ باوضو رہیں اور الحمدللہ اپنے ان مہذب نعروں کے ساتھ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو اور اپنا پیغام محبت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج سے جو پہنچتا ہے اس کا لحاظ ہے۔ عمرہ کے سرزمین پر آج سے تقریباً 4 سال قبل ڈیجے سے متعلق ہماری جماعت کے ذمہ دار علماء کرام ان ترلیموں تک پہنچ کر تو جلوس میں الحمدللہ اچھے طریقے سے شرکت کرتے تھے۔ ان سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ بجائے اپنے محلے یا گلیوں کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ ڈی جے کا انتظام کریں اور جس سے غلط پیغام جاتا ہے کہ یہ جو ان کی دیوانگی ہے کہ جس کو حضور نے منع فرمایا تھا وہی کامیاب ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سبحانی صاحب کے مائک پہ مولانا خلیل اللہ صاحب سبحانی صاحب کو کے مائک پہ تشریف لائے اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج تحفظ ناموس رسالت اور جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے
सुन्नत अइम्मे मसाजिद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह हुजूर मोइने मिल्लत, हुजूर मोइने मिल्लत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत, या उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। हज़रात, जिनके लिए हमारा मुंतज़िर थे, यानी गुले गुलजार शफीयत पीर तरीक़त कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सईद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल-मारूफ, हज़रत मौलाना मोइन मियां साहब क़िबला, सदर औल इम्तियाज़ सुन्नी जमीयतुल उलमा व साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया दरगाह कुशा मुक़द्दसा तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। करम करम है सब करम है सब करम है सब करम है। तशरीफ रखें। आप जिसके मुंतज़िर थे, जिसके इंतजार में सब थे, वो ज़ात जिसे मोइनुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोइनुद्दीन अशरफी जिलानी लछौछा मुक़द्दसा तशरीफ ला चुके हैं। अब इस प्रोग्राम के इस महफिल के मकासद क्या है, इंशाअल्लाह मुकम्मल आपके गोश गुजार किया जाएगा और आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हजरात यहाँ मौजूद अइम्मे किराम हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, मसाजिद के ट्रस्टियान और जिम्मेदार हैं, तो इनमें से ज्यादातर जो जरूरत है वो जिम्मेदारों की है। चीज यह है कि हम बैनर लेकर चलते हैं या बैनर बनाते हैं या झंडों में रसूल पाक के गुंबदे खजरा का रोजा होता है, अगर वो गिर जाता है तो उसकी भी बेअदबी होती है। इसलिए झंडा लगाने वाले, जुलूस में लेकर बैनर चलने वालों से ये अपील होनी चाहिए, ये गुजारिश होनी चाहिए और उन्हें ये जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि जिस रसूल पाक के एहतराम के लिए, उनकी खुशी मनाने के लिए हम जुलूस निकाल रहे हैं, उसी रसूल के किसी गुंबदे खजरा की या किसी भी मकामात मुक़द्दसा की बेअदबी और तौहीन और ना होने पाए। बस मैं अल्लाह के रसूल सरकारी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत की खुशी में जो जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंबरा का मरकजी जुलूस निकाला जाता है, बरसों से निकाला जा रहा है और ये उस ज़ाते गिरामी का जुलूस है जिसके बारे में अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहरे में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, ये न साकी हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो,
बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, और खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से। मैं इस बात में कि जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला जाता है, ये खुशी का मौका है, जिस पर उलमाए हरमैन शरीफैन, हमारे असलाफ का इत्तेफाक है। उलमाए किराम से आप दलाइल की रोशनी में, बराहीन की रोशनी में बहुत बातें सुनते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जुलूस हर साल जो है मीटिंग की जाती है, किस तरह से निकाला जाए, क्या इसमें किया जाए, क्या न किया जाए, ये टॉपिक है। हुजूर शहीद राह मदीना अनवारुल मशाइख हजरत अल्लामा अलहाज सैयद अनवार अशरफ मुसन्ना मियां साहब क़िबला अलैहि रहमतो व रिज़वान आज से तकरीबन निकालने के लिए हुजूर पीरे तरीकत ने 25 साल पहले दारुल उलूम शफिया गरीब नवाज में मीटिंग ली और कहा कि बेटा मुंबरा टोसा शील पाटा तक, यहाँ तक के उस वक्त जो है अंदर की तरफ जो है कुछ मस्जिदें नई नई बन रही थी, कहा कि वहाँ तक आप बजाते खुद जो है रिक्शा से जाइए, उलमाए किराम को लेकर अपने दारुल उलूम के, और उनसे गुजारिश कीजिए, उनको बताइए कि इस तरीके से जुलूस में आना है, इस तरीके से शरीक होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो कोई किया, उसमें तमाम तंजीमें, अइम्मे मसाजिद, उलमाए किराम, दारुल उलूम और छोटे छोटे जो है मदरसों के उलमा और मशहूर तंजीमें जो सुन्नी दावत इस्लामी जो भी तंजीमें हैं सब शरीक हुई। लेकिन हमारा काम तो ये है कि हमको उस जुलूस से जो खुराफात होते हैं उसको दूर करना, उसको दूर करना है, जिसमें खुसूसियत के साथ जो है हर जगह नुक्कड़ों पर, गली कूचों में जो डीजे बजाया जाता है, ये सबसे ज्यादा जो है हमारे वकार को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा हमारे वकार को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो ये डीजे है, जिसके साथ साथ बिरादराने वतन और अपने लोगों को भी बीमारों से लेकर परेशानी और तकलीफ में मुब्तला लोगों को हम जो है और ज्यादा परेशान करके आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी को मोल ले रहे हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कहीं जो है रात में तशरीफ ले जाते तो ये हदीस मिलती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस तरीके से सलाम करते कि जो जगे रहते वो सुन लेते और जो सोए हुए रहते उन्हें एहसास भी नहीं होता। ये डीजे बजाकर हम क्या पैगाम देना चाहते हैं बिरादराने वतन के साथ साथ जो है, और जो भी गैर शरई हमारे खास तौर पे महल्ले और गलियों के बच्चे और नौजवान जो कर रहे हैं,
उस पर हमको कदम लगाना है और ये सिर्फ जो है उनको समझा बुझा कर ही हो सकता है। मस्जिदों से बयान के जरिए, गली कूचों में, उनकी महफिलों में, उनकी मजलिसों में, उनके दरमियान जाकर उनको समझा बुझा कर ही हम ये काम कर सकते हैं। तो बताना ये है कि हुजूर शहीद राह मदीना ने सबको दावत दिलवाया आए, लेकिन हमारे कुछ अपने ही लोग उसमें कुछ ऐसी हरकतें कर गए, अन्ना की बुनियाद पर, ईगो की बुनियाद पर, अनानियत की बुनियाद पर। इस वक्त जो हुजूर शहीद राह मदीना को बाकायदा मेरे जरिए ऐलान कराना पड़ा। हुजूर शहीद राह मदीना ने कहा, बेटा बयान में ये ऐलान करो कि ऐसी तंजीमों पर, ऐसे लोगों पर जुलूस में आने पर पाबंदी लगाई गई उस वक्त पाबंदी। तो हमको इस ताल्लुक से जहां पर नरमी के बर्ताव के साथ समझा बुझा कर जो है काम लेना है, वहीं पर मसलहत के तहत, मौके के तहत हमको बहरहाल सख्ती भी इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया समझाते समझाते हमारे जो है नौजवानों को, हमारे अवाम को, हमारे जिम्मेदारों को, हमारे ट्रस्टियान को समझाया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जब जुलूस का दिन आता है, ट्रस्टियान, मसाजिद इदारे के जिम्मेदारान खुद जो है डीजे, माइक और जो है गाड़ियां करके नौजवान और छोटे बच्चों को देते हैं ताकि जो है वो तैयार होकर जो है इस तरीके की हरकतें करें। इसके जिम्मेदार हम हैं। इसलिए हुजूर महीने मिल्लत की इजाजत और हुक्म के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमको इस ताल्लुक से बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जहां समझाने बुझाने की जरूरत हो, मसलहत के तहत समझा बुझा कर काम लिया जाए। जहां पर जरूरत हो कि उन पर सख्ती की जाए, वहां पर सख्ती भी की जाए, क्योंकि शरीयत की बात है, हुजूर की वलादत की बात है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की बात है, जिसके बारे में सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म और अमल की समझ और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए किराम और दानिशवराने कौम की ये बड़ी ही मखसूस नशिस्त है ना। हमेशा ये कोशिश किया करते हैं कि इस तरह की नशिस्त होती रहें जहाँ उलमाए किराम इकट्ठा हो करके मुआशरे में वो बुराइयाँ जो नासूर की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं और पूरा मुआशरा उसकी लपेट में आता जा रहा है, किस तरह से उसे रोका जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का पुरनूर महीना है। पूरी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी का इत्तमाम होता है, जुलूस ईद मिलादुन्नबी का इत्तमाम होता है। हमारे शहर ममरा में भी अज़ीमुश्शान पैमाने पर जुलूस है। शिकवा करते हैं कि जुलूस में बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर नज़र आते हैं कि लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलता है। उलमाए किराम और ख़ास तौर पर अइम्मे किराम उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें अगर अपनी मस्जिदों में जो इस्लाम की असास हैं, बुनियादें हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, कुर्बानी है, हज है, सदक़ात व खैरात हैं, खिदमत खल्क़ है, वालिदैन के हुकूक़ हैं, बड़ों का अदब है, छोटों पर शफ़क़त है, पड़ोसियों के हुकूक़ हैं और यतीमों के साथ शफ़क़त करना, बेवाओं के साथ मोहब्बत से पेश आना। इन तमाम तर मौजू पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। हम आम तौर पर फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बाब में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू तो करते हैं, करनी भी चाहिए,
لیکن اسلام نے سب سے زیادہ جو اہمیت جن باتوں پر دی ہے ان اہمیت کو پرزور انداز میں عوام کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم شارٹ کٹ راستہ دکھا دیتے ہیں، آپ نے چراغاں کر لیا، پرچم اٹھا لیا، آپ جنت کے حقدار ہو گئے۔ عوام ظاہر سی بات ہے وہ شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتی ہے۔ ہم اپنے عوام کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام، اسلاف کرام کی زندگی پاک کے نقوش کو پیش کرنا چاہیے۔ میرے آقا کے دیوانے صحابہ کرام سب سے زیادہ سرور کون و مکان سے محبت کرنے والے تھے۔ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں عاشقان جمال مصطفیٰ ہیں، ناروں کا بازار تو خوب گرم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا کون تھا؟ صحابہ کرام نبی کون و مکان کی اتباع اور پیروی کر کے اپنے عشق کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بغیر اتباع مصطفیٰ کے یہ محبتوں کا اظہار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب اتباع مصطفیٰ ہی سے حاصل ہوگا۔ اگر ہم اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ذہن میں صرف یہ بات نہ رکھیں کہ ہم نے پرچم اٹھا لیا یا اپنے محلے کو سجا لیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ خوش ہوں گے اگر کسی گرتے ہوئے کو آپ سہارا دے دیں گے، مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھ دیں گے، مصطفیٰ خوش ہوں گے کسی بیوہ کی زندگی کا آپ سہارا بن جائیں گے، مصطفیٰ خوش ہوں گے کسی مریض کی تیمارداری اگر آپ کریں گے، مصطفیٰ خوش ہوں گے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، منشیات کا زہر پورے معاشرے کو نگلتا جا رہا ہے، ارتکاب کا فتنہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے فتنے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ اگر آپ اور ہم ذمہ دار انداز میں ان تمام تر فتنوں کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنی ذہنی بیداری کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، ہمیں اپنی فکر سے لوگوں کو آشنا کرانا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نورانی محفل سجی ہوئی ہے، ان کے جانثاروں کا مجمع ہے، گرد جو ہے اور حضرت شیخ مجدد کا رہا ہے۔ الحاد و تحریت نے پورے بر صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ مرد قلندر اس کے تعلق سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی تھی، یہ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمانان گرامی آئیں اپنے قیمتی مشوروں سے، اپنے قیمتی آرا سے مختصر انداز میں اپنی باتوں کو رکھیں، اور کم سے کم 10-15 منٹ کا موقع وقفہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان جو دانشوران ہیں، جو صحافت کے میدان کے جو ترجمان ہیں، وہ بھی اپنے مشوروں سے نوازیں۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ جلسے جلوس میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں اس پر تو گفتگو بہت سارے علماء کرام فرما چکے ہیں، صرف مجھے عرض یہ کرنا ہے، یہ جو ہمارا نوجوان ہے یہ جذباتی انداز میں، یہ جذبات کے دھارے میں، عقیدتوں کے دھارے میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ان کی فکر کو چینج کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں کو چینج کریں، دانشوروں کے ذہنوں کو چینج کریں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری محفلوں میں، ہماری نشستوں میں ہماری قوم کے دانشورانوں کا کم مجمع، کم لوگ آتے ہیں، دوسری جماعتوں میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا، ہم صرف جذباتی تقریریں کرنے کے عادی ہو گئے، عقیدتوں سے ہم کھلواڑ کرنے لگے۔ آج اسلوب بیان سنجیدہ فکری گفتگو ہونی چاہیے، ایسی گفتگو ہو جو ذہن کو جھجھوڑے، ضمیر کو جھجھوڑے۔ آج کے جو حالات ہیں مجھ سے زیادہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایمان و عقیدے کو برباد کرنے کے لیے یہ باطل تحریکیں کتنی کوششیں کر رہی ہیں۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ، صرف جلوس کی ہمیں فضیلت نہیں بیان کرنی ہے، عید میلاد النبی کے دلائل و براہین نہیں دینے، سینکڑوں کتابیں اس پر ہمارے اسلاف کی ہیں۔ ہمیں گفتگو کرنی ہے جو طوفان ہمارے سامنے ہے، ان طوفانوں کے رخ کے دھاروں کو کس طرح سے موڑا جائے، تو اس کے لیے ضرورت سب سے پہلے تو یہ ہوگی ہم یہ اپنی قوم کو ذہن دیں کہ دیکھیے ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے وہ مصطفیٰ کی اتباع میں ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی پیروی میں ہونا چاہیے۔ اور پیروی کب ہوگی؟ ہم جلوس میں شامل ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں اور ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، نمازوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے، حضرت امام ربانی کا جب وہ قول میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے بالکل یہ منظر ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔
کہ ہم نے ان باتوں کو جو فروعی باتیں تھیں ان کو بہت زیادہ اس کی فضیلتیں بیان کر دی، اور جو اسلام کی بنیادی باتیں تھیں ہم نے اس کو صرف نظر کر لیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جو اسلام کی اساس بنیادیں ہیں، اسلام کی جو سب سے زیادہ ہماری قوم کے لیے جو ہے بنیادیں ان کو پیش کیا جائے، ذہنوں میں بٹھایا جائے۔ خدمت خلق کوئی معمولی جو ہے کام نہیں ہوتا ہے، کسی غریب کے دکھ درد میں شریک ہو جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ پیارے کی زندگی کو آپ پڑھیں، مخلوق سے محبت کس طرح سے آقا فرمایا کرتے تھے، ارے جانوروں سے میرے مصطفیٰ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹنی آ کر کے شکوہ کر رہی ہے، اونٹ آ کر کے شکوہ کر رہا ہے، ہرنی آ کر کے شکوہ کر رہی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا رحم کا جذبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے اور رحم کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر قدم کوئی اٹھایا جائے تو اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے۔ حضور معین میاں صاحب قبلہ نے میڈیکل کے میدان میں فری کیمپ وغیرہ کا اہتمام کیا، آج اس کا اچھا خاصا نتیجہ نکل رہا ہے، اور غریبوں کے لیے فری تقسیم، راشن تقسیم وغیرہ کا جو کارنامہ آپ انجام دے رہے ہیں اس کا بھی اچھا، لوگ جڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، معاشرے میں ایسے بااثر افراد ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ انہیں آواز دی جائے۔ اگر ہم اپنے قوم کے باشعور افراد کے ذہن کو اس طرح مائل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں وہ دور ہو جائیں گی، اور دھیرے دھیرے ہمارا معاشرہ نکھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ اپنے خیالات پیش فرمائیں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے۔ اذان کے وقت پروگرام ختم کرنا ہے، ہر آنے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں تو 90% کام ویسے ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کون ہیں۔ یاد رکھتا میں آپ کو تاریخ نہیں پڑھا رہا ہوں، تاریخ شاہد ہے، جب بھی قوم کو ضرورت پڑی ہے آپ ہی نے قربانی دیا ہے۔ آپ نے محنت مشقت کے ذریعے، قلم کے ذریعے، علم کے ذریعے، خطاب کے ذریعے قوم کو آپ نے سنبھالا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اپنے قوم کو سبق دیں کہ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی میں تشریف لائے، دنیا سے اللہ کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کے خرافات مٹانے کے لیے آپ تشریف لائے، لیکن افسوس ہے کہ انہیں کے جلوس میں خرافات کیا جاتا ہے۔ جو نبی ان خرافاتوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے انہیں کے نبی کے جلوس میں خرافات جو بازو گازی کی جاتے ہیں۔ اب تو بہت حضور سیدی معین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ جب سے انہوں نے اس میدان میں قدم اٹھایا، عمرہ سے قریب 95% یہ خرافات ختم ہو گیا ہے۔ 95% ختم ہو گیا، بس ایک دو چیزیں ایسے رہ گئی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنے قائد کو قائد مان کر جس مقصد کے لیے انہوں نے محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ نے ہم بلایا ہے اور اب حاضر ہوئے ہیں، تو آپ جب اس کے صحیح اختیار ہوں گے کہ جب آپ اپنے خطاب کے ذریعے اپنے بڑی مساجد میں، اور ایک بات اور کہہ دوں معذرت کے ساتھ علماء کرام کی بارگاہ میں، کہ جس طرح سے آپ اس محفل میں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے ہیں، کاش اسی طرح سے بیرون محفل بھی ہم آپس میں ایک رہیں۔ یاد رکھو آج ماحول بن رہا ہے دنیا میں، آپ پڑھے لکھے لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، اور میڈیا کی ذریعے آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ جس طرح سے اہل بغداد کے علماء کرام آپس میں بحث مباحثہ میں لگے رہے اور تاتاریوں نے ان کا کام ختم کر دیا، آج وہی داہور یہاں بھی بن رہا ہے، وہی ماحول ہے۔ کاش اب آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک جگہ ہو کر ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو کر اور وہ منظر پیش کیجیے، اپنا کارنامہ پیش کیجیے۔ یقین برادران ملت سے اگر ہم آپ آپس میں ایک دوسرے کے مسائل میں الجھے رہے تو دن دور نہیں کہ آپ الجھے رہیں گے اور دشمن اپنا کام کر جائے گا۔ اب یہ مائک برکاتیہ مسجد کے خطیب حضرت علامہ ظہیر الدین خان صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جشن سرخوشی کا اہتمام کرے، اور ہم جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانا قرآن کا حکم ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ تو ہم جو کرتے ہیں وہ قرآن کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ہم برائیاں پیدا کر دیتے ہیں،
ان میں جو ہم خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں وہ سارے زمانے کے لیے سنی مسلمانوں کے لیے طعن و تشنیع کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر ہم ان برائیوں سے ہٹ کر جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہمارا یہ جلوس ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے بارگاہ رسالت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رضا جوئی کا ذریعہ اور خوشنودی کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوب ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے دینی بھائیوں، آج اور ہم اور آپ یہاں جس مقصد کے لیے حاضر آئے ہیں وہ مقصد ہر آدمی پر آیا ہے کہ جشن ولادت رسول کس طریقے سے منایا جائے، اور اس میں جو غیر شرعی معاملات بڑھتے جا رہے ہیں اس کی روک تھام کس طریقے سے ہو۔ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد اور اکابرین کا ایک بڑا مجمع ہمارے بیچ موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ علماء کرام جیسا کہ حضرت مفتی ظہیر الدین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اگر ممبروں کا ہم صحیح استعمال کریں، جمعہ کے دن ہم اپنے خطاب میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے-حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو مسجد کا راستہ دکھائیں، اگر اپنے نوجوانوں کو مسجد کی طرف لے آئیں، اور یقیناً جب ہمارا نوجوان 5 وقتہ نمازی ہوگا، وہ شریعت کا پابند ہوگا، وہ اسلامی اخلاق و آداب کو جانے گا، تو وہ اس طریقے کی خرافات میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ہمارے نوجوان جو نماز سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ رسول سے جو دور ہیں، اسی کی وجہ سے یہ ساری تمام برائیاں جو ہیں، وہ خرافات جو ہیں، وہ سمجھ لیجیے کہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ جب وہ نماز کا پابند ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا، تو یقیناً وہ ہر غیر شرعی کام سے بچے گا۔ آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے، اور ہر وہ کام آپ کر رہے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت اور ملامت فرمائی ہے، جس چیز پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو آپ زور شور سے کر رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنا حلال پیسہ حرام کاموں میں برباد کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو آپ عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں۔ کس طریقے سے آپ کا دعوی عشق مانا جائے گا؟ افسوس اور ماتم کی بات ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری آپ کی ہے، ہم آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے ممبروں سے اپنے نوجوانوں کو تنبیہ کریں، اپنے علاقوں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں جا کے اپنے نوجوانوں کو تنبیہ کریں، انہیں شریعت بتائیں، دین بتائیں۔ یقیناً ہم اگر اسلامی اخلاق و آداب ان تک پہنچائیں گے، اللہ کا کلام ان کے درمیان پیش کریں گے، اس کے رسول کی حدیث پاک پیش کریں گے، تو ان کے دلوں پر اثر کرے گی۔ ہم خارجی باتیں کرتے ہیں تو کیا اثر ہوگا ان کے دلوں پر؟ حضرت علامہ قاری عطا اللہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، یہ میدان عمل میں اتر کے کام کرتے ہیں تو ان کے علاقے میں رزلٹ آ رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ میدان عمل میں اتر کر یقیناً اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں گے، انہیں قرآن بتائیں گے، انہیں حدیث رسول بتائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، کھلاؤ اور سلام میں پہل کرو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ کسی غریب کو کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुहु व रसूलुहु व इकामुस सलाह व इताउज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह वहदहु ला शरीक, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुहु व रसूलुहु व इकामुस सलाह व इताउज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, उसके नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। आज हम जो बुनियादें हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। नमाज किसी को मालूम नहीं, ये नहीं मालूम नौजवान को हमारे के अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द अदमद्दीन। नमाज दीन का सुकून है, जिसने इसको कायम रखा गोया उसने अपने दीन को कायम रखा, जिसने इसको तर्क किया गोया उसने अपने दीन को उठा दिया। हमारा नौजवान खुराफात को शरीयत समझ रहा है, माज़अल्लाह तौबा। वो झंडा लगाना, जुलूस में शरीक होना, यही दीन समझ रहा है। जुलूस निकल रहा है, अजान हो रही है, वो सड़क पे खड़ा है, मस्जिद में आने को नहीं तैयार है। कितने अफसोस की बात है, मातम की बात है। तो हमें और आपको, ये हमारी आपकी ईमानी, इंसानी, इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों में बेदारी पैदा करें, अपने नौजवानों को दीन बताएं, मुत्तबा सुन्नत व शरीयत करें और उन्हें इस्लामी इखलाक व आदाब से आगाह करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से उन्हें आगाह करें। यकीनन इंशाअल्लाह जब हम अपने मेंबरों का इस्तेमाल अपने नौजवानों की तंबीह के लिए करेंगे तो बदलाव आएगा इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पर जश्न विलादत रसूल के ताल्लुक से इमाम मसाजिद बड़ी तादाद में यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया हमारा जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी के नाम पर हराम कामों में बर्बाद हो रहा है। हम अपने नौजवानों में, अपने ज़िम्मेदारों को, सारे लोगों को ये बताएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की मदद करें। लोगों को बताएं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। हम लोगों को नफ़ा पहुँचाएं। आज हमारी कौम की और चैरिटी भी जो है वो किसी मज़हब, ये नहीं है कि चैरिटी करना है तो अल्लाह के नबी के नाम से तो सिर्फ मुसलमानों में करना है। इसमें ज़ात और धर्म की कहीं कोई कैदबंद नहीं है। आप चैरिटी कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद करें, वो किसी मज़हब का हो, आप उसकी मदद करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो खिदमत खल्क में गुजरी। इस्लाम का सबसे बुनियादी उसूल खिदमत खल्क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हज़रात चैरिटी करें, फलाही कामों में हिस्सा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में इससे बेहतरीन खिराज अक़ीदत हो ही नहीं सकता कि आप गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की मदद करें। और आप देखें कि क्या हालात हैं, किन किन हालात से, किन किन परेशानियों से लोग दो चार हैं, कैसे कैसे हालात से लोग गुजर रहे हैं। क्या सिर्फ गली में झंडा बांधना या डीजे बजाना या और खुराफात करना यही दीन है, यही इस्लाम है? अरे आप अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करें, इससे बेहतरीन नबी रहमत की बारगाह करम में क्या खिराज अक़ीदत होगा। आपके मोहल्ले में कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनके वालिदैन परेशान हैं, उन बच्चियों की शादी के लिए ज़राए वसाइल नहीं है, उनके पास हालात असबाब नहीं है। उन गरीब बच्चियों की शादी करा के आप अल्लाह के रसूल की बारगाह करम में खिराज अक़ीदत पेश करें। गरीबों, ज़रूरतमंदों को राशन किट तकसीम करें। अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में बेहतरीन खिराज अक़ीदत होगा। अस्पतालों में जाएं, लोग किन किन हालात से जूझ जा रहे हैं। अरे दवाओं का पैसा नहीं है लोगों के पास, आप जाएं, कम से कम महीने भर की, यही माह रबीउन नूर का मुक़द्दस महीना है, इसी महीने में जाके 1 महीने की दवा दिलवा दें उनको। कैसे कैसे हालात से, कितनी कितनी सख्तियों से कारी साहब लोग दो चार हैं, कैसी कैसी परेशानियों में लोग मुब्तला हैं, कैसे कैसे अमराज फैल चुके हैं। अभी हम लोगों ने क़यामत सुग़रा देखी है। क़यामत सुग़रा, लॉकडाउन क्या था? क़यामत सुग़रा थी। पैसा हो के भी आदमी बेबस था, बेकस था, बेचारा था। तो इतना सख्त वक्त देखने के बाद भी हम गैर शरई कामों में अपना हलाल पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अरे गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की मदद करें और पैगाम आम करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी गरीबों, ज़रूरतमंदों, परेशान हालों की मदद की है और हम उसी नबी के उम्मती हैं। तो हम ज़ोर शोर से अपनी दौलत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों, परेशान हालों की मदद करके एक सच्चा आशिक रसूल होने का सबूत पेश करें। यही पैगाम आज इस मीटिंग का
ذمہ داران کا یہی پیغام اپنے اسٹیجوں سے عام ہوتا ہے، خاص طور پر علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں اتر کر اپنے نوجوانوں کے بیچ پہنچ کے وہ لوگ جو اللہ کے گھر آنے سے کترا رہے ہیں ان کے درمیان جا کے پہلے خانہ خدا میں ان کو لایا جائے۔ یقیناً جب وہ اللہ کے گھر آئیں گے تو ان کے قلب کی کیفیت بدل جائے گی۔ نماز 1:10 کی اذان ہے، یہیں پاس میں باجماعت نماز ادا کی جائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جن حضرات نے اس پروگرام کو سجایا، الحمدللہ رب العالمین، اس موقع پہ اتنے علماء کرام کو، ذمہ داروں کو، اکابرین کو جمع کیا، اللہ حضرات کو کروٹ کروٹ اجر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، صراط مستقیم پر استحکام عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، تعلیم قرآن پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، تعلیم قرآن کو عام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں 2 گز عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حرمین طیبین کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے سے گمراہی کو دور فرما دے، بے دینی کو دور فرما دے، عریانیت کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما دے۔ جو نوجوان ہمارے نشہ خوری میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں اس بری عادت سے چھٹکارا عطا فرما۔ مولا رحیم، مولا کریم، جتنے بیمار ہیں مولا، ہمارے ملک میں جتنے بیمار ہیں، ہمارے والدین، یا اللہ سب کو شفا، صحت، تندرستی، زندگی عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں مولا، انہیں غیر سے اچھا رشتہ عطا فرما دے۔ مولا رحیم، مولا کریم، تو اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دینا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ مدینہ میں جب اس کتاب کو دیکھا تو میرے آنکھوں میں بھی آنسو آیا اور حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آیا کہ میں نے دیکھا 1400 سال میں کسی بھی کتاب لکھنے والا نے ایسی گستاخی نہیں کی حضور کی شان میں۔ تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ اس کا آپ جواب لکھے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بات رسول کی ہے اور آل رسول کی زبان سے نکل رہی، انشاءاللہ اس کا جواب مکمل ہوگا۔ اور میں نے جواب مکمل کیا ہے، اس کے اندر 87 یعنی 87 اعتراض انہوں نے کیا، اور ہر سوال کا جواب میں نے قرآن، حدیث اور رامائن سے دیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مجھے فیض ملا ہے حضور شہید راہ مدینہ کا ملا ہے۔ وہ کیسے؟ ہندوستان میں 1-2 مدارس نہیں، سینکڑوں مدارس اور یونیورسٹیاں ہیں، لیکن الحمدللہ اس کا جواب وہاں سے لکھا گیا جو آج 25 سال پہلے حضور شہید راہ مدینہ میں قائم کی تھی، جامعہ قاضیہ اشرف کی طرف اس کا جواب کیا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ حضور شہید راہ مدینہ کا فیض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معین المشائخ کا سایہ ہم سب پر دراز رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شہید راہ مدینہ کی جو کچھ بھی دینی سرگرمیاں شروع ہوئی وہ سرزمین عمرہ سے شروع ہوئی، اس لیے ہم خاص ان کو لے کے آئے ابراہیم آصف صاحب کو اور صوفی عمر صاحب کے ناظم اعلیٰ جامعۃ القادریہ اشرفیہ کو کہ بھائی عمرہ کی سرزمین پر ان کا استقبال ہونا چاہیے سے جہاں سے دینی سرگرمیاں شروع ہوئی تھیں، اسی لیے خاص ہم لے کے آئے۔ آپ حضرات اس کتاب کا مطالعہ کریں، یہ دلائل کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین یہ جواب دیا گیا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد لنگر رسول کا اہتمام ہے، آپ حضرات لنگر تناول فرما کی جائیں گے۔ تھوڑا سائلنٹ ہو جاؤ۔ آج یہ میٹنگ کس سلسلے میں یہاں بلائی گئی تھی علماء کرام سے؟ آج یہ میٹنگ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد اور شہر کے ذمہ دار حضرات کی ایک میٹنگ آج عمرہ میں نور باغ ہال میں تنظیم اہل سنت نے جو بلائی تھی، وہ خاص طور پر جشن ولادت رسول میں ہونے والی غیر شرعی حرکتوں کی روک تھام کے لیے آج یہ میٹنگ بلائی گئی۔ کیا اعلان کیا گیا یہاں جماعت کے لیے؟ اس میں یہاں پہ علماء نے، ائمہ نے، ذمہ داروں نے متفقہ طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔ ہر وہ کام جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت اور ملامت فرمائی ہے اس کام سے بچیں۔ ڈی جے اور دیگر خرافات میں اپنا حلال پیسہ نہ برباد کریں۔ آپ اپنا حلال پیسہ غریبوں، ضرورت مندوں، پریشان حالوں، مسکینوں، یتیموں پر خرچ کریں۔ زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کریں، چیریٹی کریں۔
ہزاروں ایسے چیریٹی کے کام ہیں جن کو کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کو عام کرنا یہ ہماری آپ کی ایمانی، انسانی، اخلاقی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ممبر رسول سے علماء اہل سنت انشاءاللہ عوام تک پہنچائیں گے۔ اچھا، ڈی جے کو لے کے علماء کرام منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی بچتا ہے، تو اس پہ کیا کوئی قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا؟ دیکھیے، حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین صاحب قبلہ نے کہا ہے اور ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرشاسن سے اس تعلق سے مدد لی جائے، وہ لوگ جو جلوس میں ڈی جے وغیرہ خرافات وغیرہ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی شبیہ خراب ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کر کے نپٹا جائے۔ اس طریقے کی بات حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین صاحب نے کی ہے اور بہت سارے علماء کرام نے بھی اس تعلق سے بات کی۔ اس سال جلوس کب اور کہاں سے روانہ ہوگا؟ اس سال جلوس جو ہے وہ جلوس عید میلاد النبی ممرہ جیون باغ سے اٹھے گا وہ جلوس، اور ممبئی کالونی میں آ کے منظم ہوگا۔ اس کے بعد حضرت بابا فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پاک پر اختتام پذیر ہوگا۔